نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تلقین غزالی کے ساتھ غلام نبی منصوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں حرص گفتگو اور آفات زبان۔ اس سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے زبان کی ایک بہت بڑی آفت جسے غیبت کہتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو غیبت کے بارے میں ہوگی۔ زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت غیبت کی ہے۔ یہ ایک عالمگیر بلا ہے، شاید کوئی انسان ہو جو اس سے بچا ہوا ہو۔ یہ زبردست گناہ ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غیبت سے اجتناب کرو کیونکہ غیبت زنا سے زیادہ بری ہے۔ زنا کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے لیکن غیبت کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ آدمی جس کی غیبت کی ہو معاف نہ کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی جماعت پر سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے منہ کا گوشت نوچ رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ مجھے ایسی شے سکھلا دیجئے جو میری دستگیری کرے۔ تو آپ نے فرمایا، بھلائی کو نہ چھوڑنا، چاہے وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ جیسے تم اپنے ڈول سے کسی کے آب خورے میں پانی ڈال دو اور سلمان بھائی کے ساتھ سادہ پیشانی رہو، اور جب لوگ تم سے ملاقات کے بعد جائیں تو ان کی غیبت نہ کرو۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی، جو غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ دوزخ میں سب سے پہلے جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں سفر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، دو قبروں کے قریب سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں ان میں سے ایک تو غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے بعد خود کو پاک نہیں کرتا تھا۔ آپ نے کھجور کی ایک شاخ کے دو ٹکڑے کر کے دونوں ٹکڑوں کو ایک ایک قبر پر گاڑ دیا اور فرمایا، جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ ایک آدمی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زنا کا اعتراف کیا، اسے رجم یعنی سنسار کر دیا گیا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ اسے یوں بٹھایا تھا جیسے کتے کو بٹھاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مردار پر گزر ہوا۔ غیبت کرنے والے آدمی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اس مردار سے کھاؤ۔ اس نے عرض کی کہ اس کو کیسے کھاؤں؟ آپ نے فرمایا، وہ جو تم نے ابھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا وہ اس مردار سے بھی زیادہ تھا اور گندا تھا۔ اور غیبت سننے والے سے فرمایا، غیبت سننا بھی معصیت ہے بلکہ اس میں شرکت ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے ساتھ کشادہ روی سے پیش آتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرتے تھے اور اسے عبادت سمجھتے تھے، اور اس کے برعکس کرنے کو منافقت جانتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عذاب قبر کے تین حصے ہیں، ایک حصہ غیبت، دوسرا حصہ چغل خوری اور تیسرا پیشاب سے پاک نہ ہونا یعنی استنجا نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حمایتیوں کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے تو آپ کے کچھ ساتھیوں نے کہا، کیسا بدبودار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دانتوں کی سفیدی تو دیکھ کیسی اچھی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں غیبت سے روکا اور فرمایا، مخلوقات میں سے جب کسی پر نظر پڑے تو اس کی زبان پر، اپنی زبان پر اس کے لیے خوبی لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے ایک سور یعنی خنزیر گزرا۔ آپ نے فرمایا، سلامتی کے ساتھ چلا جا۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ نے سور کے لیے ایک ایسا اچھا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں زبان کو اچھی بات کرنے کا خوگر اور عادی بنا رہا ہوں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ عزیزان محترم، تلقین غزالی کا سلسلہ ایک معلوماتی سلسلہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ روز بروز ہم اپنے ذہن میں معلومات کا کچھ نہ کچھ حصہ داخل کرتے رہیں۔ اس طرح بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہمارے ذہن میں معلومات کا ایک خاص ذخیرہ جمع ہو جائے گا جو بوقت ضرورت ہمارے کام میں آئے گا۔ آج غیبت کی تباہ کاری کو آپ نے سنا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے، آپ کے عزیز احباب دوست رشتہ داروں کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو آپ اسے خود بھی لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے، اور اس کار خیر میں معلومات کو عام کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔